لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن کے بیان کو آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رب کا پیغام آپ کے نام پر ہے۔ اس پیغام کو آپ شروع سے آخر تک نہ صرف اس کو بلکہ اس سلسلے کے دیگر پیغامات، دیگر بیانات کو آپ سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آپ اپنوں کے پیغامات کو سوشل نیٹ ورک میں خوب تلاشتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ کے رب کریم کا پیغام قرآن پاک میں آپ کے نام پر ہے، آپ کو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ قرآن کو سمجھ لیں، اسی نیت سے قرآن پاک کے ان تفسیر کے تعلق سے بیانات مسلسل میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آج ہمارے درس میں جو پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، اور وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ شان نزول اس آیت کی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے سردار علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور توریت و انجیل میں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ بات تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کے تحت لکھی ہے۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دیا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معانی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معنی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔ یہ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 175۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان،
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یعنی جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ گمراہیت اور عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی و جہالت پر راضی ہو گئے تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات زائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو یقیناً انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یہ تفسیر کی باتیں تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 175 کے تحت جلد نمبر 2 صفحہ 206 کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے درس کی آج تیسری آیت ہے، آیت نمبر 176، اللہ کا فرمان ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا توریت شریف۔ قرآن شریف مراد ہونے میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا، اور دوسری صورت میں یعنی توریت شریف اگر مراد ہے تو اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن ہی ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی سورہ بقرہ آیت نمبر 176 کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے درس کی آیت ہے اور کافی معنی خیز اور تفصیل طلب آیت ہے، توجہ سے آپ اس آیت کی تفسیر کو سنیے۔ پہلے آپ آیت سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، ترجمہ کنز الایمان سنیں۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب، مشرق منے پورب، مغرب منے پچھم، مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو،
اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین لکھتے ہیں آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ خطاب، یعنی اس آیت سے جن سے بات کی جا رہی ہے اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جیسے توریت جن پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو بھی اہل کتاب، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کی قوم کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ان کی قوم کو بھی اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو جن کے پاس آسمانی کتاب ہے وہ اہل کتاب کہے جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جن سے بات کی جا رہی ہے وہ اہل کتاب بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں، سب سے اس آیت میں بات کی گئی ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، کہ آدمی نماز میں قبلہ کی طرف کھڑا ہو گیا، بس اسی قبلہ کی طرف صرف چہرہ کر لینے کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب تک کہ عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی چہرہ تو قبلہ کی طرف ہو لیکن دل رب قبلہ کی طرف ہو، تو جا کر کے اصل نیکی آدمی حاصل کرے گا۔ اگر چہرہ قبلہ کی طرف ہو، دل کسی اور طرف گھوم رہا ہو، دل میں خلوص نہ ہو، عقائد درست نہ ہو، تو صرف چہرہ قبلہ کی طرف کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات چھوڑنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے۔ جو ذکر و درود میں مشغول رہتا ہے وہ ان کو کمتر نہ سمجھے جو دین کی تبلیغ میں لگا ہے۔ یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو تصنیف کرتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو درس گاہ کو سنبھال رہے ہیں، ان کی خدمات کو بھی کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلہ کے مسئلہ میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے۔ اس بات کو سمجھانے سے پہلے، اس سے پہلے جو بات آئی میں اس پر ایک بار آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اس پر جو مفسرین لکھ رہے ہیں وہ خاص بات یہ ہے کہ آپ جس نیکی میں مصروف ہیں، اگر کوئی اور بندہ وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، کچھ دوسری نیکی کر رہا ہے، تو آپ جو نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی کوئی اور نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو کمتر نہ سمجھیں، آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ سب کی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی نیکی میں زیادہ دلچسپی ہے، کسی کو کسی نیکی میں زیادہ دلچسپی ہے۔ تو اگر آپ کسی نیک کام کو لے کر بیٹھے ہیں کہ آپ اس نیک کام کو کثرت سے کر رہے ہیں، سبحان اللہ آپ کیجئے، لیکن وہی کام اگر کوئی اور نہیں کرتا، وہ کوئی دوسرا نیکی کا کام کرتا ہے، تو آپ اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو حقیر و کمتر نہ سمجھیں۔ آپ جو کر رہے ہیں مرحبا، وہ جو کر رہے ہیں مرحبا، کام نیکی کا ہونا چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، یعنی پہلے ایمان ہے اس کے بعد عمل ہے۔
پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے، پہلے جڑ ہوتی ہے اس کے بعد نہ شاخیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ایمان جڑ ہے اور اعمال مطلب نیک کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال ہیں، یہ اعمال شاخیں ہیں، اور ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اس لیے پہلے اپنے ایمان کو درست رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے، اور جب آپ کا ایمان مضبوط رہے تو ہی آپ کا عمل فائدے میں دے گا۔ اگر ایمان ہی خراب ہو جائے، عقیدے خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی اور عمل کی وجہ سے اگر ایمان خراب ہو گیا، ایمان لٹ گیا، ایمان ختم ہو گیا، تو پھر کوئی اور نیکی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بہر صورت بچا کے رکھیے، اس کے بعد آپ کی نیکیاں کام میں آئیں گی۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی نیکی، کوئی عمل کام کی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی طرف توجہ دیجیے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنائیے۔ اس میں اللہ نے فرمایا من آمنہ، جو ایمان لائے۔ آیت کے ہی اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 177 میں نیکی کے 6 طریقے ارشاد فرمایا، ایک نہیں 6 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، پہلا طریقہ نیکی کا ایمان لانا۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 5، عہد پورا کرنا۔ نمبر 6، مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ یہ 6 طریقہ کار نیکی کرنے کے قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ 6 طریقوں کی تفصیل کو سنیے تاکہ آپ کو نیکی کرنے کا آپ کو حوصلہ اور جذبہ بھی ملے، اور جو 6 طریقہ رب نے فرمایا وہ ہمارے ذہن پہ بس بھی جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی و قدیر، ازلی و ابدی، واحد لا شریک لہو ہے۔ دوسری چیز ہے قیامت پر ایمان لائے۔ ایمان کی تفصیل میں دوسری چیز قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا یعنی بدلہ جزا دی جائے گی، مقبولان بارگاہ الہی شفاعت کریں گے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب حق ہیں۔ اور ایمان کی تفصیل میں ہی تیسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت۔ فرشتوں میں مرد و عورت کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں میں یہ 4 بہت مقرب فرشتے ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں چوتھی بات ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کتاب حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ آسمانی کتابوں میں کتابیں ویسے 100 سے زائد ہیں۔ عموماً لوگ یہاں پر بھی کم علم رکھتے ہیں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمانی کتاب صرف 4 ہیں، صرف 4 نہیں ہے۔ 104 کتابیں مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان سے نازل ہوئی۔ 100 کتابوں کے نام، ان کی تفصیلات عموماً لوگوں کو بتانے کتابوں میں درج بھی نہیں، کتابوں میں ملتی بھی نہیں۔ 4 مشہور کتابیں جو ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں، باقی 104 ٹوٹل ہیں۔ 4 بڑی اور مشہور کتابیں ہیں۔ ایک توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ 5ویں چیز جو ایمان کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے 313 رسول ہیں۔ ان ایمان کے تعلق سے جو باتیں میں نے آپ کو عرض کیا یہ تفسیرات احمدیہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے تحت لکھی ہے۔ یاد رہے کہ ایمان
ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ اسی آیت میں ایک حصہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے دے۔ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے دے۔ اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو پہلا طریقہ ایمان ہوا، اور نیکی کا دوسرا طریقہ ہے اللہ کی محبت میں حقداروں کو مال دینا۔ یہ یاد رکھیے گا، کسی حقدار کو مال دینے کے تعلق سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں مال دے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دے دیا جائے۔ اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف ذکر فرمائے گئے ہیں۔ مال دیا جائے اس کی 6 جگہ ہیں، 6 ایسے لوگ ہیں جن کو مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ 142 کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ یہ روایت معجم کبیر کی حدیث نمبر 3923 ہے۔ دوسرا، یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، یتیم کی دیکھ بھال کرے، تربیت کرے، پرورش کرے، ان پر خرچ کرے، اور وہ کفالت کرنے والا، آقا فرماتے ہیں کہ میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ جب آقا نے فرمایا اس طرح ہوں گے تو اس وقت آقا نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، اس طرح ملا کر کے فرمایا، یعنی جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ کیا، یعنی تھوڑا بس فاصلہ کیا، اور فرمایا اس طرح یتیم کا کفیل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الادب حدیث نمبر 6005 ہے یہ۔ اور تیسرا جن پر خرچ کرنے کے تعلق سے کہا گیا مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور ایک کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی یعنی لاپرواہ کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقیری کا پتہ چلے، دیکھ کر کے بھی مسکینی اور فقیری کا پتہ نہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو، یہ ہے مسکین۔ مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کی صفحہ نمبر 517 میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ معجم الاوسط کے جلد 4 صفحہ 89 کی حدیث پاک ہے۔ تیسرا جن پر خرچ کیا جائے مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یہ ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 157 کی حدیث پاک ہے۔ 5واں جن کو دینا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، وہ سائلوں یعنی مانگنے والوں کو دینا۔
یاد رہے کہ صرف اس مانگنے والے کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے؟ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو ننگ و عار خیال کرتے اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی و بے غیرتی ہے، مایہ عزت جانتے ہیں۔ اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے، کھیتیاں وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ یہ بہار شریعت حصہ پنجم، سوال کسے حلال ہے اور کسے نہیں، کہ جلد 1 صفحہ 940 سے 941 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھڑانے سے غلاموں کو آزاد کرنا، غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ مسلم شریف کتاب العتق میں یہ صفحہ نمبر 712 میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے، یہ بھی ایک توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے، نیز زندگی و تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرمایا، ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، جبکہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگدستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا شوق بھی ہو، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ تندرستی میں اور جب مال کی ضرورت ہو اس وقت فی سبیل اللہ خرچ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پاک ہے۔ اور اللہ نے اسی آیت میں فرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں اور ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے،
اور اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے، اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم علیہ السلام سے یا اپنے شیخ سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ وعدے جائز ہوں، ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ نے اسے آیت میں فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کے 6ٹھے طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یہ تفسیر خازن کی بات ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے تحت تفصیلی طور پر گزر چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان پر کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے جو باتیں ہم عرض کر رہے ہیں ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔